بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 33 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ سے ہو رہی ہے، لہذا ہم پہلے عبارت پر توجہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ أخرج المصنف رحمه الله تعالى الصفة والعطف والبدل عن حد التأكيد بقوله يقرر أمر المذكور. أما البدل والعطف فظاهر خروجهما به، وأما الصفة فلأن وضعها للدلالة على معنى في مطبوعها وإفادتها توضيح مطبوعها في بعض المواضع ليست بالوضع. أما عطف البيان وهو لتوضيح مطبوعه فهو يقرر أمر مطبوعه ويحققه لكن لا في النسبة والشمول. هذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في شرحه، وهو أي التأكيد لفظي أي منسوب إلى اللفظ لحصوله من تكرير اللفظ، ومعنوي أي منسوب إلى المعنى لحصوله من ملاحظة المعنى. اللفظي منه تكرير اللفظ الأول أي مكرر اللفظ الأول ومعاده حقيقة، نحو جاءني زيد زيد، أو حكما نحو ضربت أنت وضربت أنا، فإن ذلك في حكم تكرير اللفظ وإن كان مخالفا للأول لفظا، إذ الضرورة داعية إلى المخالفة لأنه لا يجوز تكريره متصلا۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے تاکید کی تعریف جو ہم نے سبق نمبر 32 میں پڑھی تھی کہ التاکید تابع یقرر امر المطبوع فی نسبته او فی شموله، اس تعریف میں قیودات اور اس کے فوائد بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ چند اور اضافی باتیں تاکید سے متعلق ذکر کریں گے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ سے مصنف علیہ الرحمہ باقاعدہ اس تاکید کی تعریف میں جو قیودات ہیں ان قیودات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تاکید کی تعریف میں جب ہم نے پڑھا کہ تابعون، یہ تابع کا لفظ یہ اسم جنس ہے، یہ مابقی 4 اقسام میں مطبوع کو بھی شامل ہے، یعنی اس میں صفت، عطف، بدل یہ سارے داخل ہیں۔ لیکن جب مصنف علیہ الرحمہ نے یقرر امر المطبوع کہا، یقرر امر المطبوع سے مابقی قسموں میں سے صفت، عطف، بدل یہ تاکید کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں۔ عطف کیوں خارج ہو جاتا ہے اور بدل، تو ان دونوں کا خروج تو ظاہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عطف میں مطبوع کی تقریر نہیں ہوتی، بلکہ عطف اس لیے ہوتا ہے تاکہ معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک کر دیا جائے، تو اس وجہ سے جب اس میں تقریر نہیں ہوتی تو یقرر سے وہ نکل جائے گا۔ اور بدل میں چونکہ مبدل منہ ہو یعنی مطبوع سے بالاستقلال کوئی بحث ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کا ذکر ضمناً ہوتا ہے، تو اگر بدل سے مبدل منہ ہو یعنی مطبوع کی تقریر حاصل بھی ہو جائے اور اس کی پختگی واضح بھی ہو جائے تو یہ ضمناً ہوگی، کیونکہ بدل کا اصل مقصود اصلی یہ نہیں ہے، اور جبکہ تاکید میں ہم نے پڑھا کہ اس کا مقصد ہی یقرر امر المطبوع، امر مطبوع کی تقریر ہوا کرتی ہے۔
اسی طرح صفت بھی یقرر امر المطبوع سے نکل جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صفت کی اصل وضع وہ اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرنا ہے۔ اس کے مطبوع میں جو معنی پایا جاتا ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے صفت کو وضع کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یہ شبہ دلا سکتی ہے، اس بات سے شبہ ہو سکتا ہے کہ صفت کی فوائد میں سے تخصیص اور توضیح بھی ہے، تو توضیح یا تخصیص ان دونوں سے مطبوع کے حال کی تقریر تو ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ صفت سے بھی تقریر کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے کہ صفت بھی یقرر سے نکل جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صفت کی وجہ سے مطبوع کے امر کی جو تقریر کبھی تخصیص یا توضیح کے ضمن میں ہو جاتی ہے، یہ بھی ضمناً ہوتی ہے، کیونکہ صفت کی اصل وضع اس لیے نہیں، تو یہ اصل وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ ضمنی ہے، اور تاکید تو وضع ہی اس لیے کہ وہ مطبوع کے امر کو ثابت کرتا ہے، تو اس لیے صفت بھی یقرر امر المطبوع سے نکل جاتا ہے۔ پھر آخر میں مصنف علیہ الرحمہ یہ فائدہ بھی ذکر کریں گے کہ عطف بیان کیوں نکل جاتا ہے، تو فرماتے عطف بیان اس لیے نکل جاتا ہے کہ عطف بیان میں اتنی بات ضرور ہوا کرتی ہے کہ وہ مطبوع کے حال کی تقریر کرتا ہے، لیکن عطف بیان جو مطبوع کے حال کی تقریر کرتا ہے وہ باعتبار حقیقت اور ذات کے کرتا ہے، باعتبار نسبت و شمول کے نہیں کرتا، جبکہ تاکید میں تقریر باعتبار نسبت اور شمول کی ہے، اس لیے یہ بھی پھر نسبت اور پھر شمول کے قید سے عطف بیان بھی نکل جاتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، جب یہ تعریف آپ جان چکے پڑھ چکے، فَنَقُولُ، تو اب ہم کہتے ہیں، اخرج المصنف رحمہ اللہ تعالی الصفة والعطف والبدل، مصنف علیہ الرحمہ نے تاکید کی تعریف سے صفت، عطف اور بدل کو نکال دیا عن حد تاکیدی، تاکید کی تعریف سے، بقولہ، اپنے اس قول یقرر امر المطبوع سے۔ اما البدل والعطف فظاہر خروجہما به، رہی بات بدل اور عطف کی تو یہ بات ظاہر ہے، ان دونوں کا اس تعریف سے نکلنا ظاہر ہے اس قید سے، اس لیے کہ یہ مطبوع کے امر کی تقریر نہیں کرتے۔ اما صفت، اور رہی بات صفت کی، فلأن وضعها للدلالة على معنى في مطبوعها، کہ صفت کی اصل وضع اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ وإفادتها توضیح مطبوعها، پھر اس صفت کا فائدہ دینا اپنے مطبوع کی توضیح کا، فی بعض المواضع، بعض جگہوں میں، لیست بالوضع، یہ توضیح کا بعض جگہوں میں فائدہ دینا اور اس سے تقریر کا ثابت ہونا، یہ اصل وضع کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ضمناً ہو جاتی ہے۔ جو چیز ضمناً ثابت ہو وہ اصل ثابت شدہ چیز کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ وَأَمَّا عَطْفُ الْبَيَانِ، رہی بات عطف بیان کی، عطف بیان میں وہ لتوضیح مطبوع، اگرچہ وہ اپنے مطبوع کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، اور یقرر امر مطبوعہ ویحققہ، اور وہ اپنے مطبوع کے حال کو ثابت کرتا ہے اور پختہ کرتا ہے، لیکن یہ تقریر لا فی النسبت والشمول، یہ باعتبار نسبت و شمول کے نہیں ہوا کرتا۔ هذا حاصل ما ذکر المصنف فی شرح، یہی حاصل ہے اس بات کا جو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے شرح میں ذکر کیا ہے۔ وهو التأكيد اللفظي منصوب إلى اللفظ لحصوله من تقرير اللفظ، ومعنوي أي منصوب إلى المعنى۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تاکید کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی اور دوسری معنوی۔ تاکید لفظی لفظ اول کے تکرار سے حاصل ہوتی ہے،
اس لیے اس کو تاکیدی لفظی کہتے ہیں، اور تاکید معنوی معنی کے لحاظ اس میں کرنا پڑتا ہے، اور وہ معنی کے لحاظ کرتے ہوئے وہ حاصل ہوتے، اس لیے اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فاللفظی وہو تاکید ہو، بس وہ تاکید لفظی یا تو لفظی ہوگا اے منصوب لفظ، یعنی اس کی نسبت لفظ کی طرف کی گئی ہوگی، حصول من تقریر لفظ، بوجہ اس کے حاصل ہونے کے لفظ کے تکرار سے، معنوی یا وہ تاکید معنوی ہوگی اے منصوب المعنی، یعنی اس کی نسبت کی گئی ہوگی معنی کی طرف، حصول من ملاحظت المعنی، کیونکہ اس کا حاصل ہونا معنی کے لحاظ سے ہوگا، یعنی معنی کا لحاظ کرنا پڑتا ہے اس کی حصول کے لیے۔ فاللفظی منہ تقریر اللفظ الاول، اب تاکید لفظی کیا ہے؟ وہ لفظ اول کو مقرر کرنا ہے۔ لفظ اول جیسے جاءنی زید زید، تو اب یہ جاءنی زید زید لفظ اول تھا، اس کو ہم نے مقرر ذکر کر دیا، تو یہ تاکید لفظی ہے، یا جاء زید، ای مقرر اللفظ الاول ومعاده حقیقتا، ای مقرر اللفظ الاول سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریر اللفظ الاول کی تفسیر ای مقرر اللفظ سے کی ہے، در حقیقت اس میں ایک شبہ کا جواب ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ مصنف نے تاکید لفظی کی تعریف تقریر اللفظ الاول کے ساتھ کی ہے، اور تاکید تابع ہے، جیسے جاءنی زید زید میں زید ثانی ہے اور یہ ذات ہے، اور تقریر مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں، تو شارح نے یہاں پر مقرر اللفظ الاول کے ساتھ تفسیر کر کے بتا دیا کہ یہاں تقریر مصدر مقرر اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور لفظ مقرر ذات مال وصف پر دونوں پر دلالت کرتے، اس لیے اس کا حمل تاکید پر صحیح ہوگا، کیونکہ ذات مال وصف کا حمل ذات پر صحیح ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرماتے کہ تقریر اللفظ الاول اے مقرر اللفظ الاول، لفظ اول کا مقرر ذکر کرنا ہے۔ ومعاد حقیقتاً، یہ بھی در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے کہ تقریر کا اطلاق تاکید پر اس تعویل کے بعد بھی صحیح نہیں، کیونکہ تکرار نام نے کسی شے کو مقرر ذکر کرنا بغیر فائدے کے، اور تاکید میں تو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ معادو کا لفظ لا کر اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ لفظ اول کا اعادہ کرنا ہے۔ لفظ اول کا اعادہ چاہے مال فائدہ ہو یا بغیر فائدہ ہو، اعادہ ہی کہلاتا ہے، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے مقرر لفظ الاول کے بعد وہ معادہ کا اضافہ فرما دیا۔ پھر یہ لفظ اول کا تکرار حقیقتاً اور حکماً، یا تو حقیقتاً ہوگا یا حکماً ہوگا۔ حقیقتاً جیسے جاءنی زید زید، تو زید کا تکرار ہوا ہے حقیقتاً، لفظاً ہمیں نظر آ رہا ہے، اور حکماً یا حکماً جو ہے یہ کیا ہوگا بھئی، یا یہ تکرار جو ہے حکماً ہوگا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے گویا کہ تاکید کی دو قسمیں ذکر فرما دی کہ لفظ کا مقرر ہونا یا تو حقیقتاً ہوگا یا حکماً ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تاکید کی صورت میں جو لفظ اول کا تکرار ہے، چاہے وہ حقیقتاً ہو جیسے جاءنی زید زید، یا حکماً ہو جیسے ضربت انت یا ضربت انا، یہاں پر ضربت کے بعد انت دونوں کا مصداق مانن ایک ہی ہے، لیکن لفظ اول کا تکرار بظاہر نہیں ہے لیکن حکماً ہے، اس لیے کہ معنی کا تکرار پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ضربت انا لفظاً اگرچہ بظاہر الفاظ ملتے جلتے نہیں، ایک ضمیر متصل ہے دوسرا منفصل ہے، اور انفصال یہ مخالف ہے اتصال کا، اس لیے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اول کا تکرار حقیقتاً پایا جاتا ہے لیکن حکماً ہے، اس لیے کہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔
تو اس لیے یہ جو تکرار لفظ ہے یہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور حکماً بھی ہو سکتا ہے. تو جاءنی زید زید یہ حقیقتاً کی مثال، ضربت انا یا ضربت انت یہ حکماً کی مثال ہے. حقیقتاً ای جاءنی زید زید او حکماً نہ ہو ضربت انت و ضربت انا فإن ذلك في حکم تقریر لفظ ہے. تو یہ ضربت انت یا ضربت انا یہ بھی لفظ کے تکرار کے حکم میں ہے. مانن ان کان مخالفا للاول لفظ، اگرچہ انا اور انتا یہ ضربت تا اور ضربت تو کے مخالف باعتبار لفظ کے، لیکن مانن یہ تاکید ہوگا اور تاکید قرار دیا جائے گا. کیوں بھئی کہ اس کی ضرورت ہے کہ ضربتا میں جو ضمیر انتا پوشیدہ ہے وہ واحد مذکر حاضر کی، اور انتا جو اس کی تاکید ہے وہ بھی واحد مذکر مخاطب کی، لیکن وہ منفصل ہے. تو یہ مجبوری ہے کہ اتصال کے ساتھ تکرار تو ممکن نہیں ہے. تو دو ضمیروں کو بغیر فصل کے ہم جمع بھی نہیں کر سکتے، تو لا محال اس کو منفصل کرنا پڑا. یہی حال ضربت انت انا کے بھی ہے. وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ لَفْظًا اِذِ ضرورت، اس لیے کہ ضرورت داعیۃ داعی ہے الی المخالفت باعتبار لفظ مخالفت کے، لأنه لا يجوز تقریر متصل، اس لیے کہ اتصال کے ساتھ تکرار جائز نہیں تھا. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق ختم ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تاکید کی تعریف کے فوائد و قیودات کو تفصیلاً پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے تاکید کی دو قسمیں لفظی اور معنوی، لفظی کی دو قسمیں حقیقی اور حکمی، یہ ہم نے پڑھا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.